اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سبق بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 31، تختی نمبر 9، مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین و تنوین، یعنی اس میں ہم سب کچھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ یہی بیسک تختی ہے جس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ قرآن مجید خود پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس تختی کے تمام قواعد و قوانین کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس تختی کے تمام قواعد و قوانین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی پہلی 2 لائنوں کو بھی مکمل کیا تھا، جو کہ کرسر کو دیکھیے اس حرف سے لے کر اس حرف تک ہم نے مکمل کی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم اگلی 5 لائنوں کو مکمل کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا سبق دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ آسانی سے، آرام سے اس سبق کو ساتھ ہی ساتھ یاد کر لیں، تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور آگے آپ کو پڑھنے میں کسی طرح کا پرابلم نہ ہو۔ تو ناظرین، اس سبق کو ہم معمول کے مطابق شروع کرتے ہیں۔ اس تختی کی تیسری لائن سے آج ہم سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ پوری 5 لائنوں کو مکمل کریں گے۔ تو معمول کے مطابق میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو آج کے سبق کا جو پہلا حرف ہے، اسکرین پر جہاں کرسر موجود ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا، توجہ سے پڑھیں۔ خا یا زبر خی، را 2 پیش رن، خیرن، آگے وقف خیر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر اگر پیش آ جائے اور زبر آ جائے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریکی سے ادا کریں گے۔ یہاں اس کے اوپر 2 پیش ہیں تو اسی وجہ سے ہم اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ خا یا زبر خی، را 2 پیش رن، خیرن، آگے وقف خیر۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ دال کھڑی زبر دا، ایک الف کے برابر کھینچا، وا الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داوود، آگے وقف داوود۔ دال کھڑی زبر دا، وا الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوود، آگے وقف داوود۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کیف زبر کیا، ذالک، آگے وقف ذالک۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ذال کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ ذال کو اپنے زبان کی ٹپ کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کر پھر ادا کرتے ہیں۔ ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، آگے ہمارے پاس باریک کاف ہے، کیف زبر کیا، ذالک، آگے وقف ذالک۔ آگے وقف کا مطلب ہے کہ اس کو اگر ہم وقفے کے ساتھ پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں گے۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ را زبر را، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر اور پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اسے را پڑھا۔ را زبر را، ضاد وا پیش زو، رزو، آگے وقف رزو۔ میں نے آپ کو پہلے جب تختی پڑھائی تھی جس میں ہم نے مد و لین کے بارے میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کو بھی ہم مدہ کر کے پڑھیں گے، لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایسے حرف کے اوپر جب وقف آئے گا تو اس حرف کو وقف میں بھی بالکل اسی طرح ہم پڑھیں گے جیسے وقف کے بغیر پڑھیں گے۔ جیسے میں نے پڑھا رزو، آگے وقف رزو، دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اب آ گیا حروف مدہ، شین، الف، مد، زبر۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جب بھی ہمارے پاس حروف مدہ آئیں گے تو ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں گے، اس کا سرکل بنا لیں گے. جیسے میں نے یہاں سے شروع کیا سرکل، کرسر کو دیکھیں، شین الف، مد کو پڑھا، مد پھر زبر، واپس آئے تو سرکل بن گیا. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شا، آگے وقف شا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کیف زیر کی، مالی کی، آگے وقف مالک. یہ جو ورڈ ہے یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آتا ہے، مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ بے شک مالک ہے ہم سب کا، قیامت کے دن کا بھی، ہر چیز کا بھی. تو اس ورڈ کو پڑھیں گے مالکی، آگے وقف مالک. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، یہ حروف لین میں سے ہے، شئی ان، آگے وقف شئی. یہاں پر بھی ہلکا سا جھٹکا دے کے میں نے روکا. شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، آگے وقف شئی. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. تو زبر تو، غائن کھڑی زبر غا، تو غا. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ کہ جن کے اندر یا استعمال تو ہوتا ہے لیکن یا کو پڑھا نہیں جاتا. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے بشرا، اب بشرا میں را کھڑی زبر را تو آتا ہے اور اس کے آگے یا بھی ہے، لیکن یا کو ہم پڑھتے نہیں اور اس میں شامل بھی نہیں کرتے. اسی طرح طغا، اسی طرح یسرا، اس طرح بہت سارے قرآن مجید میں الفاظ ہیں جس میں یا شامل تو ہوتا ہے لیکن اسے ہم ادا نہیں کرتے. اسی طرح اس حرف کو بھی ہم ادا کریں گے. تو زبر تو، غائن کھڑی زبر غا، طغا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. تو زبر تو، غائن وا پیش، غائن وا زبر غو، طغو، آگے وقف طغو. دیکھا اس حرف کا وقف بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا اسے وقف کے بغیر پڑھنے کے ساتھ تھا، اور اس حرف کا وقف بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسے وقف کے بغیر ہم نے اسے پڑھا. تو زبر تو، غائن وا زبر غو، طغو. اسی طرح اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. تو یا زبر طوی، را دو زبر رن، طیرن، آگے وقف طیرا. تنوین والی تختی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں، جب اس پہ ہم وقف کریں گے تو ہم اسے ایک زبر اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے طیرا میں اس کا وقف بنتا ہے را الف زبر را. تو جب دو زبر آ جائیں کسی حرف کے اوپر، جب اس کا وقف ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف ایک زبر اور ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں اسے. تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، آگے وقف طیرا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. عین الف زبر آ، عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، آگے وقف عاد. اور یہ بھی بتایا تھا تنوین والی تختی میں کہ اگر دو زیر آ جائیں تو اس کے اوپر ہم وہیں پر رک جائیں گے، ساکن کر لیں گے اس لفظ کو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہاں پر کیا عادن، آگے وقف عاد. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا. اب یہاں بھی یا موجود تو ہے لیکن یا کو ہم نے پڑھا نہیں. علا، آگے وقف علا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، آگے وقف عین. اگلے حرف کی طرف. فا یا زیر فی، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں، کیوں اس پر مدہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہو اور اس کے آگے یا آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس لیے میں نے یہاں پر اسے فا یا زیر فی اس طرح سے پڑھا. ہا زیر ہی،
فیہ، آگے وقف فیہ. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. قاف الف زبر قا. اب قاف کون سا ہے؟ موٹا قاف ہے. قاف الف زبر قا. لام زبر لا. قال، آگے وقف قال. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. قاف وا زبر قو. لام دو پیش لن. قول، آگے وقف قول. کاف الف زبر کا. نون زبر نا. کان، آگے وقف کان. اگلے حرف کی طرف. کاف یا زبر کئی. دال دو زبر دن. کیدن، آگے وقف کیدا. اب یہاں پر آپ خود سوچیں گے اس کا وقف کیدا کیوں کیا ہم نے. میں نے آپ کو پہلے بارہا بتایا ہے کہ کیدا اس کو کیوں پڑھیں گے. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. کاف یا زبر کئی. فا زبر فا. کیف، آگے وقف کیف. اگلے حرف کی طرف. لام وا زبر لو. حا دو زیر حن. لوح، آگے وقف لوح. تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مکمل ہوا. اسے اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے ویورز، اللہ حافظ.